السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشوین جمال۔ ناظرین، آج کے دن کی اگر سب سے بڑی خبر کی بات کی جائے تو ایک شخصیت جنہیں ہمیں بتایا گیا کہ وہ وسیم اکرم پلس ہیں، وہ جو پلس ہے اس کے اوپر بھی بہت ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، مزید بھی ہو سکتی ہے کہ کارکردگی کیا تھی، کام کیسا کیا، لیکن آج جو ہے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ کسی بھی صورت جو اپنی جماعت ہے اس سے علیحدگی کا اعلان نہیں کریں گے۔ میں یہ ڈیبیٹس، یہ ڈسکشنز بہت سارے فورمز پہ دیکھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی کہ وسیم اکرم پلس جو ہیں وہ اپنے کپتان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن آج جو ہے وہ ایسا دیکھنے میں سامنے آیا کہ وہ بھی ڈس ایگری کرتے ہیں ان سب چیزوں سے جو کہ کی گئیں اس ملک میں، جس طریقے سے جلاؤ گھراؤ کیا گیا۔ 9 میں تحریک انصاف کو خیر بات کہہ رہے ہیں، بلکہ شاید سیاست کو بھی ساتھ ساتھ خیر بات کہہ رہے ہیں، اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ آج اس فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں تو میں سمجھتی ہوں بڑا دھچکا کہ 2 سابق وزرائے اعلیٰ جو سامنے آئے کل میڈیا کے اوپر، ایک نے تو بالکل پارٹی بھی چھوڑ دی، سیاست کو بھی خیر بات کہا، اور دوسرے نے یہ کہا ہے کہ میں فی الحال جو پارٹی عہدے ہیں سبھی وہ چھوڑ رہا ہوں، اس کا مستقبل کا جو لاہے عمل ہے اس پر ابھی میں بات کروں گا، دوستوں سے مشاورت کروں گا، اور اس کے بعد جو کوئی حتمی فیصلہ ہے وہ میں اس حوالے سے کروں گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ کچھ سابق اراکین جو کہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات کی طرف انڈیکیٹ کر رہے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مسائل کے حل کے لیے یہ پارٹی جو ہے فورم نہیں رہ گیا، اور ہم شاہ محمود قریشی اور کچھ اس طرح کے دیگر رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ ان میں سے ایک جو مولوی محمود صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ملاقات ہماری ہوئی ہے اس کا نتیجہ 1 یا 2 دن میں سامنے آ جائے گا۔ تو اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا نئی سیاسی جماعتیں پاکستان میں اس وقت ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، اگر ملیں گی تو وہ کیا مطلب یہ جو پولیٹیکل ارینا ہے اس کے اندر ان کی کیا امپورٹنس ہوگی، تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو یہ شوکس لگ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ایٹ دی سیم ٹائم آف کورس بات کریں گے بجٹ کی جو ہے وہ آمد ہے، بجٹ کو لے کر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی کچھ بیسک چیزیں ہیں یا جو فوکس ہے گورنمنٹ کا، گورنمنٹ بار بار وہ چیزیں سامنے رکھ رہی ہے جس کے اندر عوام کو ریلیف دینا، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا سب سے پہلی پرائرٹی ہے وہ عوام کو ریلیف دینا، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں ان کا تعارف کروا لیں یہاں پر۔ عوامی نیشنل پارٹی سے سینئر سیاستدان ہیں سمر ہارون بلور نے اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کیا، بہت شکریہ سمر آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے یٹ انادر سینئر پولیٹیشین شرمیلا فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ شرمیلا آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے بیرسٹر دانیال چودھری کچھ دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، انہیں بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ میں سمر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، میں یہ سوال بار بار کر رہی ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کی چیز کوئی انہونی نہیں ہے کہ پولیٹیشنز پارٹیز چھوڑ رہے ہیں یا پارٹی ٹوٹ رہی ہے یا نئی پارٹی بن رہی ہے، لیکن جس رفتار سے پاکستان تحریک انصاف بکھری ہے، آپ نے کبھی پہلے یہ دیکھا ہے اور اس کے پیچھے کیا فیکٹر سمجھ آتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم جو ڈے 1 سے ہم اس پارٹی کو سلیکٹڈ کا کیوں لقب دیتے تھے، ہم ان کو بہت ساری چیزیں کہہ سکتے تھے، انکمپیٹنٹ کہہ سکتے تھے، نااہل کہہ سکتے تھے، لیزی کہہ سکتے تھے، جھوٹا کہہ سکتے تھے، یہ سارے القاب ان کے اوپر پورے آتے تھے، لیکن ہم ان کو سلیکٹڈ کہتے تھے، they have proved it۔ اس طریقے سے تو تاش کے پتے بھی نہیں گرتے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ کرمبل کی ہے۔ having said that میں یہ بات بھی کہوں گی کہ جو 9 اور 10 میں کو واقعات ہوئے تھے وہ انتہائی دل خروش تھے، اور مجھے ایک اندازہ ہے جس سپیڈ سے لیڈرشپ نے اپنے آپ کو اس واقعے سے اور خان صاحب سے ڈسٹنس کیا ہے، جیسے آپ نے کہا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عہدوں سے ریزائن دیا ہے، انہوں نے پارٹی کی بیسک ممبرشپ نہیں چھوڑی، ایز ان خٹک صاحب، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو ایک اقدام خان صاحب نے لیا تھا، جو ایک جلاؤ گھیراؤ، ایک آرسن لوٹ مار کا انہوں نے ایک میدان رچایا تھا، وہ اس سے اپنے آپ کو پبلکلی ڈسٹنس کر رہے ہیں، خان صاحب کے سٹانڈ سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں۔ میں بھی اپنی پارٹی، ان کے ورکرز، ان کی ساری جو لوور لیول کی جو لیڈرشپ ہے ان سے وہ اپنے آپ کو نہیں ڈسٹنس کرنا چاہتے۔ تو آئی فیل کہ یہ ایک جو ہم کہتے ہیں ایک نارسسسٹک آدمی کی اپنی ایک میڈ ایگو ہنٹ تھی۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ 9 اور 10 میں سے پہلے انہوں نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ They should have stopped, put their foot down and stopped۔ اس وقت بولنا چاہیے تھا، اس وقت کوئی ایک آدھ بندہ آ کے پریس کانفرنس کر دیتا، جیسے آج کل تو یو کانٹ کیپ اپ، 1 گھنٹہ آپ ٹی وی سے الگ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے درجنوں لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو اس میں سے 1-2 ذرا سے اپنے اندر ہمت پیدا کرتے، پہلے بول دیتے، قوم کو آگاہ کر دیتے، ورکرز کو آگاہ کر دیتے۔ ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکرز جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں اس پہ بھی بات کروں گی کہ یہ بھی پہلے شاید اٹس اے فرسٹ پاکستان میں، ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ لیڈرشپ نے اتنے برے طریقے سے ڈسون کیا ہے کارکنان کو۔ لیکن کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ لیڈرشپ یا چھپی ہوئی ہے
یا وہ پریس کانفرنس کر کے وہ منوپلی کا گیٹ آؤٹ آف جیل کارڈ استعمال کر رہی ہے, اور ورکرز کو سب انہوں نے جیلوں میں پھینکا ہوا ہے. ایسی بھی کبھی پاکستان کی سیاسی تحریک پہ کسی نے نہیں دیکھا کہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈرز اپنے ورکرز سے ڈسون بھی کر لیں. مطلب کوئی تو ایک آدھ لیڈر بھی جیل میں بیٹھا ہوتا ہے. اور یہ وہ والی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ جیل بھرو تحریک چلانا چاہتے تھے. ایک مہینہ پہلے 6 دن جیلوں میں نہیں ان لوگوں نے گزارے, اور اس کے بعد وہ جس طریقے سے بیہیو کریں. شرمیلا کس طرح سے دکھتی ہیں یہ جو ابھی کہا نا تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے, تاش کے پتوں کی طرح ہم نے دیکھا کہ پوری جماعت بکھر گئی. ایک تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا, اور دوسرا جب ہم بات کرتے ہیں کہ قانون لا از گوئنگ ٹو ٹیک اٹس کورس, تو یہاں پر بھی آپ کو نہیں لگتا کہ لیگل ایکشن ہونا چاہیے؟ جیسے فیاض الحسن چوہان صاحب کہتے ہیں جی کہ زوم میٹنگ کے اندر جس طرح کی انسٹرکشنز پاس کی گئی, مجھے لگا کہ خانہ جنگی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جو ہمارے لیڈران ہیں. تو کیا اس وقت نہیں بولنا چاہیے تھا؟ ان لوگوں پر بھی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ شکریہ یاشفین. دیکھیے یہ ہمیں شروع دن سے آیا تھا کہ جس طریقے سے اچانک سے عمران خان صاحب کی جماعت میں شمولیت لوگ اختیار کر رہے تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے, اور یہ وہی لوگ تھے جو دیگر جماعتیں چھوڑ کے جا رہے تھے, پیپلز پارٹی, PMLN اور دیگر جماعتیں. اور ہمیں لگ رہا تھا کہ جس طریقے سے ابھی سمر نے کہا کہ ایک سلیکٹڈ حکومت جو ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے. اٹ واز ویری اپیرنٹ, اور ہم شروع دن سے کہتے آ رہے تھے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے, جس کے اوپر وہ بہت چڑھتے تھے اس نام سے, کیونکہ حقیقت کیا ہے, پس منظر میں کیا ہے وہ جانتے تھے. اب جس طریقے سے عمران خان کی سیاست رہی ہے پچھلے 5 سالوں کے اندر, وہ بڑی جارحانہ رہی ہے, اور انفارچونیٹلی انہوں نے کسی کو نہیں معاف کیا, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو, چاہے وہ پارلیمان ہو, چاہے وہ سیاسی مخالفین ہو. کوئی ان سے اختلاف بھی کرتا تھا اگر کسی بات پہ, اور اختلاف کرنا جمہوریت کی خوبصورتی ہے, ایک فعال جمہوریت میں یہ ہوتا ہے. ان کی برداشت میں نہیں تھا, وہ جیل چلے جاتے تھے جناب, سب کے سب جیل میں. جتنے لوگ, میں نے اپنی چھوٹی سی سیاسی زندگی میں ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا کہ جتنے لوگ سیاسی مخالفین سارے کے سارے جیل میں, خواہ وہ مرد ہوں وہ عورت ہو, سب کے سب جیل میں. You were scared to speak against him, against his policies, against his economic and foreign policies, and جو performance تھی ان کی dismal performance of the government. اچھا, اور یہی اشتعال انگیز رویہ وہ ٹرانسفر کرتے تھے, ٹرانسمٹ کرتے تھے اپنے فالوورز میں. دیکھیں نا, آپ اپنے لیڈر کو دیکھتے ہیں, اگر وہ جارحانہ انداز استعمال کرے گا, وہ گالم گلوچ پہ آئے گا, وہ یہ آپ کے کارکنان کریں گے. بینگ اے وومن, اور سمر بھی خاتون ہے, ہمیں اس دور کے اندر سیاست کرنے میں دشواری اس لیے ہوئی کیونکہ ہم نے ایک بہت ہی ایک جارحانہ ایٹیٹیوڈ ان PTI ورکرز کی طرف سے, اور ان کے جو لوگ آتے تھے اور جو اسمبلیوں میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی طرف سے ہم نے دیکھا. خاص طور پہ یہ ٹارگٹ کرتے تھے عورتوں کو, بلو دا بیلٹ, بدتمیزی کرنا, گالیاں دینا. جلسے جلوسوں میں آپ نے ان کے دیکھا شروع سے بدتمیزیاں ہوتی تھیں عورتوں کے ساتھ, nobody was safe. اور اب جب ان کی ایک جو کانسٹیٹیوشن طریقے سے ان کو نکالا گیا نو کانفیڈنس موشن کے بعد, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا جو اگین ایک جارحانہ انداز مزید استعمال کیا, میں نہیں تو کچھ بھی نہیں, میں نہیں تو پاکستان بھی نہیں. وہ جو تھا نا, یہ سارا کلمنیشن ہوئی ہے May 9 پہ, which is very very unfortunate. جس طریقے سے آپ نے اپنی فوج کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی, نام لے کے برا بھلا کہا, دنیا میں ہم نے کہیں پر ایسی سیاست, ایسا رویہ نہیں دیکھا. اور انفارچونیٹلی آپ یہ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں, آج سب چھوڑ کے جا رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کنڈیم کر رہے ہیں May 9 کو. اس وقت تو جی ویڈیو میسیجز آ رہے تھے کہ باہر نکلو اور جلاؤ گھیراؤ کرو, اس وقت تو آڈیو میسیجز آ رہے تھے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. I sincerely hope and wish کہ یہ کلمنیشن پہلے ہو جاتی تو 9 مئی ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. اتھارٹیز بھی اگر پہلے ریاکٹ کر دیتی اور لیڈرشپ بھی اگر پہلے بول پڑتی, کے خلاف چلے جائیں. پبلک کو آپ جو ہیں وہ پرووک کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی میں سمجھتی ہوں کہ افسوسناک بات ہے. یہ پہلے منع ہونا چاہیے تھا, ان تمام لوگوں کو پہلے کنڈیم کرنا چاہیے تھا, اور یہ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا خان صاحب کے سامنے کہ جی یہ ہم نہیں کریں گے, اور ایٹ لیسٹ بول پڑنا چاہیے تھا, ایٹ لیسٹ پبلک ہو جانا چاہیے تھا ان سب چیزوں کے ساتھ. چلے شرمیلا اجازت دیجیے گا, دانیال نے ہمیں جوائن کر لیا, میں دانیال کو گفتگو میں شامل کر لوں. بہت شکریہ دانیال آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو وسیم اکرم پلس
آج وکٹ گر گئی دانیال, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے یہ بڑا ہماری ڈسکشنز کے اندر یہ چیز چلتی تھی کہ شاید بزدار صاحب جو ہے وہ نہیں چھوڑ کے جائیں گے ساتھ. اچھا آئی تھنک ہمارا وہ کانٹیکٹ جو ہے وہ وی لاسٹ کانٹیکٹ, ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سمر, بہت ساری چیزیں جہاں پر, اور وہاں پر ایک بات مسلسل کہی جا رہی ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, نہیں ہونی چاہیے. اگر کہیں ہو رہی ہیں, اگر کوئی یہ کلیم کر رہا ہے یا کوئی یہ الزام لگا رہا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے, میں بالکل مانتی ہوں. اپنے دور حکومت میں کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن پچھلے 3 سال میں پاکستان میں نہیں ہوئی کسی بھی قسم کی؟ پاکستان میں نہ کوئی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہے, جیسے شرمیلا کہہ رہی تھی, نہ کسی عورتوں کے بارے میں کوئی بلو دا بیلٹ باتیں ہوئی ہیں, نہ کسی سیاسی لیڈر کی تذلیل ہوئی ہے, نہ کسی سیاسی جماعت کی تذلیل ہوئی ہے. مطلب میں کہتی ہوں کہ آئی ووڈ لو ٹو انفلٹریٹ پی ٹی آئی کا کوئی واٹس ایپ گروپ کہ اب وہ ہماری پارٹیوں کے بارے میں, مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, اے این پی, کہ یہ کیسے ان کی پارٹیاں ہیں, کیسے انہیں کیوں نہیں چھوڑ کے جاتے, اور کیسا ہمارا کیسا پارٹی کا سٹرکچر ہے کہ جی وہ ایک ہفتہ کوئی نہیں ٹکا. وہ لوگ جو ڈبل وزارتیں, جس بزدار صاحب کے اوپر پورا کا پورا سسٹم کرش ہو گیا, وہ ساری لڑائیاں, وہ ساری وہ جو تھیں وہ, اور کیا پتا کہ بزدار صاحب جن کے پیارے تھے ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی نہ چھوڑ کے چلی جائے نا. there are many things behind which we, جس سپیڈ سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں, اب تو یہ ہے کہ مطلب کپتان صاحب خود ہی اپنے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیے. Yes, of course I was. You were expecting کہ بزدار صاحب جائیں گے. بزدار صاحب کی جی اپنی کیا سیاسی حیثیت ہے, ان کی کیا سیاسی سٹیچر ہے, وہ کہاں سے آئے تھے, وہ اتنے بڑے صوبے کی اتنی بڑی سیٹ پہ کیسے بیٹھ گئے؟ کرنا چاہیے تھا, کوئی ایک ہوتا ہے شکر گزاری کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. تو دیکھیں جی, لویلٹی از ڈرائیوڈ فرام دا ٹاپ. اگر عمران خان صاحب, the one who we sorry we can no longer name, اگر وہ چلے جاتے جیل, وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہو جاتا؟ آج ان کی جو عورتیں کورٹ میں پیش ہوئی ہیں ان سب نے کہا ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں ہوئی, ہاں ہمیں پکڑا گیا, یہ ہم اس پہ پروٹیسٹ کرتے, وہ ان کا رائٹ ہے. لیکن دیکھیں ایشو پہ تو میں آپ سے تفصیل سے کامنٹ لیتی ہوں. سب یہ اتنے غلط طریقے سے پورٹرے کیا گیا ہے اس سارے ایشو کو, اور آج وہ کیا چیز صحیح طریقے سے پورٹرے کی گئی ہے. کل آپ نے اگر طلعت حسین صاحب کا پروگرام دیکھا ہو, انہوں نے تفصیلی طور پہ بریک ڈاؤن کر کے کہا ہے کہ جن لوگوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے آواز اٹھائی ہے, وہ کس طریقے سے جوئش لابی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم کسی کے اوپر ایسی یہ الزام لگائیں یا ہم لوگوں کے اوپر یہودی ایجنٹ, اور اس طریقے کی ہماری سیاست ہی نہیں ہے. لیکن وہ سن کے حیران کن بات تھی. اور پھر جو 9-10 مئی کو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو کوئی اسپونٹینیس یا اسپوریڈک اٹیکس نہیں تھے, پاکستان کے سارے کنٹونمنٹ اور ملٹری ایریاز ٹارگٹ ہوئے, اور پھر وہ خوشیاں ہمارے دشمن ممالک میں منائی گئی ہیں. آج دن تک وہ ویڈیوز چل رہی ہیں ان کے نیوز چینلز کے اوپر, ان کے ٹاک شوز کے اوپر. تو مجھے بتائیں اس میں نقصان کس کا ہوا؟ ہم دوسری سیاسی پارٹی سے تھے, اور جب وہ ہوا تو ہمیں فیل بھی ہوا کہ ایک طریقے سے انہوں نے اپنی سیاسی خودکشی کی ہے, لیکن ہم خوش نہیں تھے, کیونکہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ ہمارے ملک کی ساکھ تھی جو اس دن جل رہی تھی. اور ہمارے پولیس, ہمارے فوجیوں کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے, لاہور میں جو پولیس والوں کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے, تو یہ کسی پاکستانی کے لیے خوش ہونے والے مناظر نہیں تھے. ان سارے مناظر سے کون خوش ہوا ہے؟ ہمارے دشمن خوش ہوئے. انہوں نے کھل کر کہا, انہوں نے کہا جو کام ہمیں سوٹ کرتا ہے, ہمارے مفاد کا ہے, وہ یہ شخص کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں جو امریکہ میں جن لوگوں نے کیپٹل پہ چڑھائی کی تھی, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ 18 سال 20 سال 21 سال صرف تصویریں کھینچنے کے لیے, وہاں پہ انہوں نے جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا. تو مطلب کوئی بھی گورنمنٹ اپنی انسٹیٹیوشنز آف دی اسٹیٹ کو اٹیک ہونے نہیں دیتی. پھر حکومت میں رہ کے آ گیا, اس ملک میں رہ کے آ گیا جب اس کے سمبولک ایسٹس کو آپ نے ٹارگٹ کر دیا. آپ جو پوائنٹ ریز کر رہی ہیں اس کے جواب میں بھی وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریاستی جبر ہے جو کیا جا رہا ہے. دانیال, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ آر یو ود اس؟ دانیال چودھری صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ دانیال فار یور ٹائم. ہم لوگ یہاں پہ بھی فی الحال یہی بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے تو آئیڈ لائک یو ٹو کامنٹ کہ عثمان بزدار صاحب کا پاکستان تحریک انصاف چھوڑ جانا کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یشوین, جو ان کو لوگ چھوڑ رہے ہیں, اور وہ پہلی نہیں سال 2018 میں ان کو اٹھا کے تحفہ دیا گیا,
आए हुए की हकीकत में ना कोई वैल्यू है, ना वो सियासी कारकुन है, और ना कभी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई मेहनत की, ना उनका कोई बोला, ना किसी और प्लेटफॉर्म से आए. तो और दूसरी बात ये है कि देखिए इमरान खान को छोड़ने की जो पुराने लीडर्स हैं, जो थोड़े हमारे क्या कहेंगे कि व्यापारी टाइप के जो लीडर्स हैं, जिन्होंने छोड़ा, जो हर साल एक नई पार्टी में होते हैं या हर 5 साल बाद एक नया घर ढूंढते हैं, उनकी रीजन ये है क्लियर कि इमरान खान का बोझ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है. कि आज जो इमरान खान की बातें हैं, चीजें हैं, ये मुल्क दुश्मन बातें हैं. जो आज इमरान खान की हरकतें हैं, ये मुल्क दुश्मन हरकतें हैं. जिस तरह इदारों में तकसीम, जिस तरह इदारों को बुरा भला कहना, जिस तरह पार्लियामेंट को गाली देना, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोई इदारा जो बचा नहीं है जिसने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया उसको गाली ना पड़ी हो. तो आई थिंक टू अ पॉइंट पीपल कैन टेक हिज बैगेज. और इमरान खान एक टांगे की पार्टी थी और ये वापस उसी टांगे के ऊपर आ जाएंगे. इनकी हकीकत भी यही है. एंड they'll go back to from where they started. अच्छा, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो है वो होना चाहिए. जो लोग जा रहे हैं, आपने कहा कि ये कुछ चेहरे ऐसे हैं. हम ये एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था. हाँ. जिस तरह समर ने कहा ना, वो एक्सपेक्ट करती, हम में से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये इतने कमजोर हैं. जो करने वाले हैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 3 यार आप उस इंसिडेंट का 40वां तो होने दे. इनका तो 40वां नहीं हुआ, 18 दिन हुए, 10 दिन हुए, 3 दिन रह के ये इनकी धाड़े मार के रो रहे हैं. इनके आंसू ही नहीं खत्म हो रहे. एक दूसरे को मिलते हैं, यशवीन में एक दूसरे को मिलते हैं, कहते हैं कि चप्पियां लगा के रो रहे हैं. मैं तो परेशान हो गया ऐसे मर्दों को देख के यार, के मतलब हमारे वालिद हैं, लोग हैं, लोग 3-3, 4-4, 5-5 सियासी कारकुन जेलों में रहे हैं. नहीं, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जो रोना है, इसके पीछे दानियाल भूल गए ये वो पार्टी है जो मैयत वगैरह में बिलीव नहीं करती, फेमसली बिलीव नहीं करता. नहीं दानियाल, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना, इसके ऊपर पीटीआई की लीडरशिप जो है वो बड़ा कैटेगोरिकली आ रही है. वो कहते हैं कि जबरी तलाकें करवाई जा रही हैं पार्टी के साथ. इन पर प्रेशर है, इनकी फैमिलीज पर प्रेशर है, जिसकी वजह से लोग अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर ये सब कुछ कर रहे हैं. यशवीन, इससे ज्यादा जबरी तलाक क्या होगी कि किसी की आप उनके घर की दीवारें गिरा दो, आप उनके घर की औरतों के ऊपर एफआईआर करवा दो, आप लोगों ने उनके घर के लोगों को अंदर बंद कर दो, उनके शादी वाले दिन उनके ऊपर एफआईआर काट दो. और इससे ज्यादा इनके साथ क्या हुआ? मुझे पता ना, 4 दिन में ऐसा क्या जबर हो सकता है कि आपने रोने धोने के साथ आप गले लगा के रो रहे हो और आप कह रहे हैं कि यार कि मैंने पार्टी छोड़ दी है, इमरान खान चोर है, इमरान खान ये है. देखिए बात सुने, इनका इमरान खान पे कभी बिलीफ ही नहीं था. अगर तो इनका इस नजरिए में, इस चीज में कोई बिलीफ होता तो शायद ये फिर भी उसका बोझ उठा सकते. इमरान खान को पूरी दुनिया में जो जानता है, ये एक बड़ा क्लियरली, जो जिसको पुराने लोग जानते हैं, ये मुफाद परस्त इंसान है. ये अपना फायदा लेता है और उनको इस्तेमाल करके फेंकता है. और इन लोगों को भी पता चल गया, और पाकिस्तान की आवाम को भी पता है कि जिन देखे ना, लोगों की औलादों को उकसाना, लोगों की बच्चियों को उकसाना, अपनी औरतों को घर से ना निकालना और दूसरों की औरतों और बच्चियों को कहना कि तुम जलाओ गिराव करो. 18, 19 साल के नौजवान जिनको ये तरबियत सिखाई, जिनको एक गाली सिखाई, ये इमरान खान ने एक पूरी जनरेशन तबाह कर दिया है. जिसमें यू नो, आई रन अ स्कूल, आई मीट किड्स, थाउजेंड्स ऑफ किड्स इन मैटर ऑफ वीक्स, ठीक है ना. और मैंने ऐसा बच्चे जो जिस तरह ये इमरान खान की तरबियत से लोग अपनी नस्लें, अपनी इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर के बच्चों पे करते हैं, इन्होंने अपनी नस्ल को तबाह कर दिया है. गाली गलोच, बुरी जुबान, कोई टॉलरेंस के नाम की कोई चीज नहीं रही. और आई थिंक दिस इज एन आई ओपनर फॉर द पेरेंट्स. जो इमरान खान के नगमे गाते थे उनके लिए भी आई ओपनर है. और जिन लोगों को लगता था कि इमरान खान उनके बच्चों और उनकी औलाद के साथ खड़ा होगा, इमरान खान वाज द फर्स्ट वन टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम दोस पीपल. इमरान खान वाज द फर्स्ट वन जिसने कहा मैं इनके साथ नहीं हूं. जिन्होंने किया इनको पकड़े, उसके बाद इन लोगों ने अपने आप को डिस्टेंस इमरान खान से किया. इमरान खान ने इनसे पहले, इमरान खान ने अल्लाह का शुक्र इनको मौका नहीं दिया. सबसे पहले बात तो हम कर चुके हैं कि पहला इट्स अ फर्स्ट कि अपने कारकुनान को खुद ही शर्पसंद कह देना. शर्मिला, अभी दानियाल ने अपनी गुफ्तगू में एक हवाला दिया कि किस तरीके से उनकी शादी के दिन क्या हुआ. मैं समझती हूँ कि किसी सियासी शख्सियत से आप बात करें, हर किसी के पास एक स्टोरी है कि किस तरीके से उसके साथ क्या कुछ हुआ पिछले दौरे हुकूमत के अंदर. फिर भी दीज पीपल हैव द ऑडेसिटी कि आज कहते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही है. और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पर कि जो खवातीन को लेकर जिस तरह की एक तस्वीर जो है वो खींचने की कोशिश की गई, वो सारी खवातीन आज कोर्ट में पेश हुई हैं. उन्होंने कहा जी कि सिर्फ जेल में रखना बदसलूकी है, लेकिन इससे ज्यादा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ. सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? ये जो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं लोगों के दिमाग को पोल्यूट करने के लिए, इसको कैसे रोका जाए? यशवीन, मैं एक तो दानियाल की बातें बिल्कुल नहीं सुन सकी बिकॉज ऑडियो वाज ब्लैंक. लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये झूठ बोलते हैं और ये इतनी बहादुरी से और इतनी ढटाई से झूठ बोलते हैं
کہ سامنے والا سمجھتا ہے یہ سچ بول رہے ہیں. اور یہ بار بار جب ایک جھوٹ آپ بار بار دہرائیں گے نا تو وہ سچ لگنے لگتا ہے. ان کے دور میں جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئی ہیں, چاہے وہ سیاسی ورکران ہوں, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں, چاہے وہ عام آدمی ہو, میں نے شاید کم ہی دیکھا اپنی سیاسی زندگی کے اندر. اور ان کو ذرا سا بھی ان کو فرق نہیں پڑتا تھا جب اس کے اوپر آواز اٹھائی جاتی تھی. آپ کو یاد ہوگا ایک لاہور موٹر وے ہائی وے ایک گینگ ریپ کیس ہوا تھا, اس میں خاتون کا ریپ ہوا تھا, شاید رات کے 12:30 بجے وہ تھی, جہاں پر سی پی او لاہور نے بھی کہا تھا کہ جی یہ کیوں رات کو نکلیں. اس واقعے کو سٹنگ پرائم منسٹر وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ دیر سے نکلیں گے اور کپڑے ایسے پہنیں گے تو پھر یہ تو ہوگا. یہ حالت تھی اس ملک کی کہ سٹنگ پرائم منسٹر ایسے ملک میں جہاں آلریڈی خواتین کے ساتھ گھر کے اندر, گھر سے باہر زیادتیاں ہوتی ہیں, وہاں پر آپ مزید اس کو پرووک کر رہے تھے, coming from the sitting prime minister, and it made headlines and unfortunate negative headlines. تو عمران خان صاحب کی خود کی ذہنیت بہت ہی حقیر تھی. اور دیکھیے قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو جناب پھر قانون تو حرکت میں آئے گا نا, law will take its course. آپ اگر سرکاری غیر سرکاری املاک کو توڑنے پھوڑنے جلانے گھرانے جائیں گے, قانون تو حرکت میں آئے گا. وہ کہتے ہیں جب تو اریسٹ بھی ہوں گی, پھر تو جیل بھی جانا پڑے ہو گا رہا ہے ہمارے خلاف, تو پھر آپ ایسی حرکتیں نہ کریں نا, اور برداشت کریں نا. دیکھیے اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ سیاسی کارکن نہیں ہے نا, یہ تو سارے ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ ٹویٹ کرنے والے لوگ ہیں نا. ان میں سے چند لوگوں نے 2 دن 3 دن جیلیں دیکھی ہیں تو وہ باہر نکل کے وہ معافیاں مانگ رہے ہیں اور پھر وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو دے آر ناٹ پولیٹیکل ورکرز جو جیل اور قید و بند کی صحبت برداشت کر سکیں. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے جو جالے ہیں انہوں نے تو کوڑے کھائے جنرل ضیاء کے دور کے اندر. بی بی کے ٹائم کے اندر آپ کو یاد ہوگا جب بلاسٹ ہوتا تھا 18 اکتوبر کو, جب کراچی میں بلاسٹ ہوا, کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی ایک ریفلیکس کیا ہوتا ہے, بھاگتا ہے دور. یہاں جالے جو ہیں مزید بی بی کے ٹرک کے پاس پہنچے ان کو بچا لیں وہاں, اور وہ 250 کے قریب ہمارے جالے جو ہے وہ شہید ہوئے. سیاسی کارکن یہ ہوتا ہے. اور صحبتیں تکلیفیں برداشت کرنا. ان کو کیا معلوم کہ پاکستان کا قیام کیسے ہوا, کتنی قربانیاں دی ہمارے پرکھوں نے, اپنی جانوں کو نذرانہ دیا ہے, اپنے رشتہ دار چھوڑ کے وہاں پر آ گئے, اپنی پراپرٹیز چھوڑ کے وہاں پر آئیں, کس طریقے سے پارٹیشن ہوئی ہے, کس طریقے سے پاکستان کا قیام ہوا. ان کو کیا معلوم, they don't know کہ تکلیف کیا ہوتی ہے, یہ ملک کیسے بنا, اس ملک کو سنوارنا کیسے ہے. پھر جمہوریت اس ملک میں, پاکستان ہیز اے چیکرڈ ہسٹری آف ڈکٹیٹرشپ. جنرل ضیاء, ایوب, یہ سارے مطلب مشرف کے دور میں یہ کہاں تھے بھائی. یہ تو عمران خان صاحب تو پولنگ ایجنٹ تھے جنرل مشرف کے, انہوں نے دیکھا ہی نہیں, جب بھی تو جیل جانے سے یہ ڈرتے تھے. جیل نہ جانے کے چکر میں انہوں نے ملک کو ایسے دہرائے پہ لا کھڑا کر دیا کہ جہاں پر ہم نے ایسی حالات کبھی نہیں دیکھے. ایک دن جیل گئے, میرے خیال 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے عمران خان کو جیل less than 24 hours, وہ بھی کسی گیسٹ ہاؤس میں ان کے ساتھ. میں تو کہتی ہوں بہت ہی پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. ہاں وہاں پر ان کو لٹرلی موت آ گئی کہ جو 24 گھنٹے سے کم کے لیے جو گیسٹ ہاؤس میں چلے گئے, ورنہ تو یہ انہوں نے تو پورا ملک جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ جیل نہیں جانا, عدالت ہی پیش نہیں ہونا. سو دیکھیے یہ وہ لوگ نہیں ہیں. اور یہاں پر دیکھیے جیل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹھیک ہے قید ایک بہت بڑی سزا ان اٹ سیلف ہے, آپ کی آزادی لے لیں, آپ قید کر دیں, لیکن وہی بات ہے, اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر قانون تو حرکت میں آئے گا, تو پھر برداشت کرے نا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ جو باتیں انہوں نے نیا ریٹورک شروع کیا ہے کہ جی جیل کے اندر زیادتی ہو رہی ہے عورتوں کے ساتھ, از آل کریپ. ہاں بالکل, اور یہ بہت ایک غلط بیانیہ جو کرنے کی کوشش کی گئی. سمر تھوڑا سا ہوگا کیا, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور دیکھیں غلط تاثر, غلط اگین ایک نیگیٹو تاثر. ہاں چلو میں ذرا صبر کو گفتگو میں شامل کر لوں. صبر کیا ہوگا, ایک غلط تاثر پاکستان کا اگین پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ڈفرنٹ طرح کے گروپس جو ہیں وہ اب سر اٹھا رہے ہیں. کوئی فواد گروپ ہے تو کوئی کچھ گروپ ہے, کوئی پارٹیز رجسٹر ہو رہی ہیں حقیقی, کوئی پارٹی رجسٹر ہو رہی ہے. کیا دیکھ رہی ہیں آپ, یہ جو اتنے سارے لوگ اب آگے پیچھے ہوئے ہیں, کیا ہوگا؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ
for them Khan Sahab now politically dead. ठीक है, अब उसका बैगेज, उसका वेट, उनकी जो ये हरकत थी, अब वो उनके साथ अपने साथ उनका उसका बर्डन नहीं ले जाना चाहते. हाँ, जो उनकी सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी थी, जो कि प्रोपेगेंडा फ्यूल, प्रोपेगेंडा ड्रिवन, और उसके ऊपर अरबों डॉलर्स की जो उनकी एक सरमायाकारी थी, अब उस पॉपुलैरिटी को ये लोग बांटना चाहते हैं. हाँ. कोई अपना हिस्सा लेना चाहता है, कोई अपना हिस्सा लेना कहता चाहता मैं है. उधर छोड़ रहा हूँ, कोई कहता आप मैं लोगों पार्टी ने छोड़ रहा अभी हूँ. जो ये डिस्कशन इतनी की है, जो बातें दानियाल ने की हैं, शर्मिला ने की, उनसे मैं एग्री करती हूँ. मैं उसमें ये ऐड करूँगी कि वाइल हमने तो हमारे कारकुनानों ने हमने बजाते खुद धमाके देखे हैं. धमाकों के बाद जब मैं अपने हस्बैंड की सीट पे आई, विद इन 3 months हमें अननोन नंबर से कॉलें आती थी, हमें थ्रेट्स होती थी पॉलिटिकल मूवमेंट बंद करने के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए. मतलब एक बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों को प्रेशराइज करने के कि आप अपनी इस जमात से पीछे हट जाएं. तो अपने घर में शहादतें लेकिन देखी लोगों का एक नज़रिया होता है, क्योंकि ये सारे आप कह सकते हैं ऑल द किंग्स हॉर्सेस की पार्टी थी. ये ऑल द किंग्स हॉर्सेस ये सिर्फ इक्तिदार के भूखे लोग थे. अब इक्तिदार उनको इमरान खान साहब में नहीं नजर आ रहा, तो अब जहां पे उनको नजर आएगा ये वहां पे दौड़ेंगे. कोई किसी के साथ लगेगा, कोई किसी के साथ लगेगा. आप देखेंगे कि चौधरी शुजात साहब के साथ भी बहुत सारे लोग लग जाएंगे, वो लोग भी जो शायद उनको कुछ महीने पहले छोड़ के चले गए थे. एक सवाल यहाँ इनका पर ये है- नजरिया सिर्फ इक्तिदार है. नहीं, यहाँ पर एक सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमेशा से इस मुल्क में सियासत कर रही हैं, जिस तरह आपने कहा कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क में सियासत के लिए, आइडेंटिफाई भी कर लिया आप लोगों ने इन एलिमेंट्स को, आप लोगों को लेना चाहिए, बी इट एनी पार्टी. आई थिंक नहीं. आई थिंक देखिए जी, अगर फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हमारे सामने एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह क्रम्बल कर रही है, उसमें कुछ अच्छे लोग भी होंगे, उसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो क्लीन होंगे, या उनका इस सारे मेस के साथ कोई वो नहीं होगा. वो अगर किसी पार्टियों में एडजस्ट होके उनको अपना नया सियासी घर बना ले, इसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन जो ये मौसमी परिंदे हैं, एक नॉन I don't want to use the other word for them, एक नॉन बंच ऑफ लोग हैं जो हर इलेक्शन में अपना पार्टी बदलते हैं, अपना सिंबल बदलते हैं, अपनी सोच तो मैंने उनको आपको कहा है उनकी इक्तिदार की सोच होती है. तो आई थिंक अगर सारी बड़ी छोटी पार्टियां दे पुट देयर फुट डाउन और उनको कहें कि जी हमें ये लोग नहीं चाहिए, एक वन टाइम पार्टी चेंज करने वाले में और एक हर दफा चेंज करने पार्टी वाले में ज़्यादा तफरीक करके, तो जिन लोगों ने इससे एक बिजनेस बना दिया, एक पेशा बना दिया, हम अगर उनका बिजनेस रोक दें तो फिर उनकी दुकान बंद हो जाएगी. अच्छा दानियाल, हाउ डू यू लुक एट दिस? ये क्योंकि देखें ना, 3 4 5 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रुख जो है वो आप ही लोगों की तरफ होना है, इन लोगों को लेना चाहिए. जो लोग अभी, और अगेन जो समर ने बात किया, आई एग्री विद इट, कि वो लोग जो हमें पता है कि हर एक नए टेन्योर के अंदर एक नई पार्टी में दिखाई देते हैं, इक़्तिदार की ये हवा देखकर और डायरेक्शन देखकर, आप लोगों को लेना चाहिए उनको पार्टी में. यशवीन, अभी तो फिलहाल तो ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग जो हैं वो पंजाब से छोड़े हैं, और जहाँ तक पंजाब की पॉलिसी है वो हमारे पास तो कोई ख़ास जगह नहीं है, और ना ही हमारी पार्टी में स्पेस है. हमारे पास खुद हम भी सफ़र फेस एन इशू जहाँ हमारे पास हर हल्के में 3 4 कैंडिडेट्स पहले ही मौजूद हैं. तो ये हम वो गलती दोबारा नहीं करना चाहते जो हमने 5 6 महीने पहले की थी. लेकिन और जो दीगर पार्टीज़ हैं और जो कुछ नई पार्टीज़ आ रही हैं, शायद ये लोग उसमें एडजस्ट होंगे. नो डाउट इलेक्टेबल्स का अपना एक वेट होता है. इलेक्टेबल्स का हम वी लाइक इट और वी डिसलाइक इट, हम हमारी पसंद हो या नापसंद हो, उन इलेक्टेबल्स को जो लोटे हैं पेशावर लोटे हैं, वो तो आई थिंक सबको रिजेक्ट करना चाहिए. लेकिन जो इलेक्टेबल्स हैं वो दे विल बी टेकन बाय आर कोलिशंस, या और जो और जमातें होंगी वो लेंगे इलेक्टेबल्स. और जहाँ तक केपी और सिंध की बात है, वो साफ किरदार के लोग और जो थोड़े जिनकी अच्छी स्टैंडिंग्स पोजीशंस हैं, तो अगर हम हफ्ता उनसे रहेगा, एंड इन कमिंग डेज विल सी कि हम किस किस को लेना पसंद करेंगे या किनको नहीं करेंगे. नई पॉलिटिकल पार्टीज अगर आती हैं सियासी मैदान में, तो उसको एज अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और सेल्फ कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि अच्छा है, खुश आइंद है, हेल्दी कंपटीशन होता है, या किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए यशवीन, हम पाकिस्तान, पंजाब की खासतौर पर पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट जमात हैं, और दूसरा स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट पंजाब, तो यहाँ जो नई पार्टी, देखें एक बड़ा क्लियर फैक्टर है, एक है पीएमएलएन का वोटर और एक एंटी पीएमएलएन. जो एंटी पीएमएलएन वोटर है वो वोट किसी ना किसी को तो जानी है, ठीक है. तो जब ये कोलिशन में या ऐसे लोग जो शायद हमसे नजरिया फर्क रखते हैं, लेकिन उनकी जमात का नजरिया अलग है और उनका अपनी एक सोच है,
لیکن ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھے ہوئے ہیں, وہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا, پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا اور پاکستان کو اکنامک پاور بنانا اس ریجن کی. تو وہ جو نئی جماعتیں بنیں گی اس سوچ کے ساتھ, آئی تھنک کہ یہ لوگ اس میں شامل ہوں گے, اور آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں کچھ ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان سے بھی, اور جو بھی کولیشن پارٹنرز نہیں ہیں ان سے بھی آپ کو یہ آوازیں آئیں گی اور لوگ ان کو جوائن کریں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یشفین, کہ یہاں وہ حال نہیں ہوگا جو 2018 میں ہمارے ساتھ. یہاں جھوٹے بیگوں کے ووٹوں کے بیگ نہیں ڈالے جائیں گے, یہاں زبردستی سٹیمپ نہیں لگوائے جائیں گے, یہاں دھاندلی نہیں کی جائے گی. وہی ریزلٹس آئیں گے اور وہی ہوگا جو پاکستان کی حقیقت میں لوگوں کی نفس ہے. اور ان ریالٹی پیپل آر سک اینڈ ٹائرڈ آف عمران خان. لوگ آج اپنی مہنگائی کو, بے روزگاری کو, اس جو پاکستان کا برا حال ہے, اس سے ایک ہی بندے کو بلیم کرتے ہیں, اس کا نام عمران خان, جو پاکستان کی عوام کے ساتھ 4 سال اب تقریباً پچھلے 8 سے ہیں, اے پی کے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے. اور ہر بات یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کی کرپشن پرائس انڈیکس کو اٹھا کے دیکھ کے, آپ کسی چیز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کی حکومت میں جتنی بڑی دکان لگی ہوئی تھی, جتنی کرپشن ہوئی تھی, وہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی. عمران خان نے سوائے جھوٹے وعدوں کے, ان کی جماعت کے لیڈرز آپ کو ایک پل, ایک برج نہیں گنوا سکیں گے جو انہوں نے 4 سال میں بنایا. تو لوگ ان سے میرے خیال سے شروع کر ہی دی ہے, کرپشن کی آپ نے بات شروع کر ہی دی ہے, تو مقدمات ہیں کچھ بہت بڑے جن کے بنیاد پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. شرمیلا پرویز الہی صاحب کو کورٹ میں ان کو ریلیف دے دیا گیا, بیل مل گئی. ابھی وہ بیل لے کر باہر ہی جا رہے تھے تو ایک اور مقدمے میں بھی ان کا نام تھا, اس مقدمے میں ان کو پھر سے گرفتار کر لیا گیا. ایک تو اس گرفتاری کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں, دوسرا یہ جو پھر اگین اس چیز کو لے کر بھی جو اس وقت ایک بات کی جا رہی ہے یا کوشش کی جا رہی ہے پورٹری کرنے کی, وہ یہ جی کہ ایک 70 سالہ آدمی ہے, ظلم ہو رہا ہے, ان کو کس طرح سے دھکا دے کے اندر ڈالا, گاڑی کے دھکا دے کے باہر نکالا. آپ کو پتہ ہے ان کے صاحبزادے خود پاکستان میں موجود نہیں ہیں, لیکن وہ باہر سے بیٹھ کے مسلسل یہ کامنٹری ضرور کر رہے ہیں کہ میرے باپ کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہے. دیکھیے یاشفین, میں بڑی صاف بات یہ کروں گی کہ اگر کہیں کسی پہ کوئی مقدمہ ہے تو قانون پر حرکت میں آئے گا, اور جو لا ول ٹیک اٹس کورس. اب آپ 70 سال کے ہوں, آپ بزرگ آدمی ہیں یا آپ جوان آدمی ہیں, لا ول ٹیک اٹس کورس. اور گرفتاریاں ایسے ہی ہوتی ہیں انفارچونیٹلی, اور پھر جو ایک پروسیس آف لا جو شروع ہوتا ہے, کورٹ میں حاضری, ریمانڈ, پھر جیل کسٹڈی, یہ تمام چیزیں یہ ہوتی ہیں, یہ تکلیف دہ ہوتی ہیں گھر والوں کے لیے, بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر بچے وغیرہ باہر ہیں تو ان کو آنا چاہیے. دس از دا ٹائم وین پیرنٹس نیڈ سپورٹ. نہیں بچہ ان کا بھی ابھی گیا ہے, وہ فیملی شوڈ بی اراؤنڈ. اور یہ وقت, جی میں نے کہا, میں تو مونس الہی صاحب کی بات کری ہوں, وہ تو ابھی گئے ہیں, حالات کو دیکھ کر وہ کہاں واپس آئیں گے. ہاں تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ یہ وقت ہے کہ ان کو اپنے والد صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے نا. یہ تھوڑی ہے کہ آپ بھی قید و بند کی تکلیف سے بھاگ کے باہر جا کے بیٹھ گئے, اور باہر سے تو بڑے کیا کہنا چاہیے, کمزور لوگ اور ڈرپوک لوگ بیان دے سکتے ہیں, یہاں آ کے بات کریں. اور میں نے یہی کہا نا کہ یہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہاں آ کے فیس کرنا پڑتا ہے. اچھا شرمیلا, تھوڑا سا آڈیو ڈیلے ہے لیکن میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی یہاں پر. 11 سال جیل کا بڑی آفرز تھی کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں. بالکل انٹرپٹ کروں گی یہاں پہ. میں یہ سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہتی ہوں, یہ جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو اپنی پارٹیز میں لینے کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ میں نے یہ بات کل کے پروگرام میں بھی کی کہ بہت سے تجزیہ کاروں کی یہ رائے ہے کہ جو چھوڑ کے جانے والے ہیں اس وقت ان کی فیوریٹ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی دکھائی دیتی ہے. وہ چاہتے ہیں, وہ خواہش مند ہیں کہ پیپلز پارٹی میں شمولیت ہو جائے. دیکھیے دو چیزیں ہیں. میری پارٹی جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں, اور ہمارا ہمیشہ سے ایک رویہ یہ رہا ہے کہ اگر کوئی جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اور ماضی کی کوتاہیوں غلطیوں سے سیکھتا ہے اور سدھر جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پارٹیز میں آنا جانا یہ اگین جمہوریت کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ آر یو ورکنگ فار یور پیپل, آر یو ورکنگ فار یور کنٹری اور ناٹ. جہاں تک میری اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اس طریقے سے پارٹیاں بدلتے ہیں, کیونکہ ہماری پارٹی سے بھی, ہماری بھی تو پیٹریوٹس بنی تھی نا, گئے تھے نا لوگ, بنی تھی پاکستان پیپلز پارٹی, پیٹریوٹس گئے تھے لوگ,
बड़े मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी को छोड़ के, लेकिन कोशिश ये की गई थी कि पार्टी को ख़त्म कर दें, लेकिन पार्टी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि ज़ाहिरी बात है ग्रास रूट लेवल की पार्टी है और जालियाँ साथ खड़े थे। मैं हमेशा समझती हूँ कि जो लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए पार्टियाँ बदलते हैं ना, उनको सियासत में किसी को नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और मैं शुरू से मेरा एक मौक़िफ़ और एक सोच ये रही है, मैं इस बात में बिलीव ही नहीं करती पार्टी बदलने का। मैं समझती हूँ ये लॉयल्टी नहीं है। मतलब आई कैन टेक नेम्स है, लेकिन मैं लेना नहीं चाहती। बहुत से ऐसे लोग हैं, कभी PMLN में, फिर पीपल्स पार्टी में, फिर PTI के अंदर बहुत से लोग हैं ऐसे, मतलब यू नो आई कैन टेक नेम्स और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट टू। सो ये वो लोग हैं जो अपनी सियासी देखते हैं कि अब ये डूबती कश्ती है, इसमें से निकल जाओ, दूसरी में सवार हो जाओ, उसमें कुछ एंजॉय करो, साल वजारतें एंजॉय करो, फिर तीसरी में चले जाओ। ऐसे लोगों की ना रिस्पेक्ट होती है माशरे के अंदर, ना सियासत के अंदर। और मैं समझती हूँ पीपल डोंट लुक अप टू दिस। सियासत में इज्जत कमाना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक है, मैं जरा समर से बात करूं, लेकिन आई विल प्रॉब्ली कम फ्रॉम द स्कूल ऑफ थॉट मुश्किल वक्त में सियासत के साथ खड़े रहना ये भी कोई आसान काम नहीं है लोगों बिल्कुल, और नज़रिया बार बार तब्दील नहीं किया जा सकता मेरा ख्याल है। समर थोड़ा सा मैं चाहती हूँ उस पर जरूर कमेंट करें। कल मरियम औरंगजेब साहिबा ने गुफ्तगू की कुछ, और उन्होंने ये कहा कि जो सियासी इंतशार है उसमें अब कमी आती जा रही है। इंशाल्लाह जो माशी अदम इस्तेहकाम है अब उसमें भी कमी आना शुरू होगी, और कुछ अच्छे इंडिकेटर्स हमने देखे भी। डोंट यू थिंक इट्स अबाउट टाइम कि ये जो मेजर लीडरशिप है पाकिस्तान की इस वक्त, वो इस वक्त एक इत्तेहाद के अंदर है। आप लोगों को बैठ के अब बिल्कुल सोल फोकस करना चाहिए मईशत के ऊपर। आने वाला बजट इज गोइंग टू बी अ वेरी अपहिल टास्क, वेरी अपहिल टास्क, एंड यू आर टोटली राइट। चाहिए कि वही बात है कि ये फितना और फसाद जो है बस अब ये साइड पे हो जाए। बहुत सारे लोगों ने खुद ही इस फितने और फसाद से तौबा कर ली है, बिकॉज इन्होंने खुद शायद रियलाइज़ कर लिया हो कि जी ये हमने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने अपना ही नुकसान पहुंचाया है। और अब हम चाहिए कि हम इकोनॉमिक रिकवरी रोड मैप बनाएं। हमने जो इतना कर्जा लिया हुआ है, हमारे सूबे में हर बच्चा अगले 73 सालों के लिए मकरूज है। हम ये कर्जा कैसे पूरा पे ऑफ करेंगे, हम अपने नए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएंगे। पॉपुलेशन का हमारा बहुत बड़ा इशू है। क्लाइमेट को देख लें, कभी ऐसा क्लाइमेट हुआ ही नहीं। अभी हम पिछले साल के फ्लड से कोप करके सर हमने नहीं उठाया तो पेशन गोई, अल्लाह खैर करे, लेकिन फिर उसकी पेशन गोइयाँ हो रही हैं। तो बहुत सारा काम है करने के लिए, लेकिन काम का माहौल बनना चाहिए, सीरियस फोकस होना चाहिए। और अब ये इंतशार और सेल्फ प्रोजेक्शन इसको छोड़ देना चाहिए। आई हैव टू इंटरप्ट यू, वक्त मेरे पास बहुत महदूद है। मैं दानियाल आखिर में अगर ब्रीफ कमेंट कर दीजिए, जहाँ पे हम बात करें और जगहों पर फोकस करने के लिए, वहाँ पर ज़ाहिर डिप्लोमेसी जो दूसरे ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात भी बहुत अहमियत के हामिल है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो तुर्किया के सदर जो हैं रजब तैयब उर्दुगान, उनकी तकरीब हलफ बर्दारी के लिए जो है वो रवाना है, जा चुके हैं। अच्छा जेस्चर है। इस तरह की चीज़ें मजीद हमें, अगेन सवाल यही है कि क्या हमें इन चीज़ों पर अब फोकस नहीं अपना डाइवर्ट करना चाहिए, पेटी पॉलिटिक्स को छोड़ देना चाहिए? देखिए यशवीन, हमने जब 28 मई को पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया तो इसके साथ हमारा एक और सोच भी थी कि पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाओ। और जब हमने मोटरवेज का जाल बिछाया तो मोटरवेज का जाल जो है वो किसी के ससुराल और फूफी और चाची के घर पे जाने के लिए नहीं बनाया था। तो मोटरवे का जाल बेसिकली उन सिल्क रूट्स और उन रूट्स को वापस ज्वाइन करने के लिए, और जो बड़े रूट्स थे जहाँ से ट्रेडिंग होती थी उनको बहाल करने के लिए, कॉन्सेप्ट ये था। और हमारा जो उस वक्त सिर्फ इंडिया से जो ट्रेड का एग्रीमेंट साइन हुआ था कि पूरे अफगानिस्तान ने बनना था, अफगानिस्तान ने ग्रो करना था, और हमारा $100 पर ट्रक एग्रीमेंट हुआ था, और 10,000 ट्रक्स जो थे दिन में गुजरने थे। अब आप इमेजिन करते हैं कि हम कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर बनते और कितनी बड़ी हम एक जाइगेंटिक फोर्स बन जाते इकोनॉमिक पावर बन के, लेकिन हमें रोका गया। बैरूनी मुल्क की जो अपनी इन्वॉल्वमेंट है हमारे मुल्क दुश्मन ममालिक ने की, एंड पाकिस्तान सफर्ड। एंड स्टिल टुडे हमारे अपने जो नेबर्स हैं, अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, इसी तरह चाइना हो गया, टर्की हो गया, ईरान हो गया, रशिया हो गया, इनसे हमारे तजारती ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान को एक्सेल करने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है कंटिन्यूटी इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी, और इसी तरह हमें मेशत की स्ट्रेंथनिंग, और वो हम तजारत से कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जब वो स्टेबिलिटी होगी तो we will reach the sky, will reach our goals, और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान वापस इस रीजन का एशियन टाइगर बनेगा, इस रीजन की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगी, जो हम
15-16 में जब हमें बना घर रहे भेजा थे। गया वक्त खत्म हो गया, वरना हम मजीद इस पे बात करते। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर दानियाल चौधरी, आपके वक्त के लिए। शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए समय। हारून बिलोर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाएंगे, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और बिल्कुल दानियाल ने ठीक कहा कि दोस्तों पर डिप्लोमेटिकली फोकस करने की ज़रूरत है, मईशत पर फोकस करने की ज़रूरत है। ये वाला अब हमारा फोकस होना चाहिए। सियासत जो है उससे, और इस तरह की जो नेगेटिव सियासत है, अब उसको थोड़ा सा पीछे डालने की ज़रूरत है। नुक्ता एतराज़ है आज के लिए बस यही कुछ। अश्विन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।